الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس عظیم مہینے میں بکثرت نیک اعمال کرو۔ اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں مسلمان جو نیک اعمال کرتا ہے اس میں سے ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا ہے۔ یہ مہینہ سخاوت و احسان اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت کو دو گنا کر دیتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ رمضان میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے اور وہ رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کئی گنا اضافہ کر کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے بندے کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار۔ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک چھلکا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، صدقہ کرنے والوں کو قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچائے گا۔ جس دن سورج سروں کے اوپر ہوگا اور اس کی حدت سے لوگ شدید پریشان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح صدقہ کے فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ دلوں کو خوش کرتا ہے، غم کو دور کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ کے دیگر دنیاوی و اخروی فوائد ہیں۔ دینی بھائیوں، سب سے بڑا صدقہ فرض زکوٰۃ ہے، اس لیے جس پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس پر اس کا وقت ہو گیا ہے اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے اور بخل سے بچنا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جس کی موت واقع ہوگی اور وہ آخرت میں زکوٰۃ ترک کرنے کے عذاب کو دیکھے گا، وہ اللہ سے دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا تاکہ زکوٰۃ ادا کرے، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوگا اور اس کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہے کہ اے ہمارے رب تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں صدقہ کروں اور صالحین میں ہو جاؤں۔ معزز دینی بھائیو، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے صدقہ کا قانون بنایا اور درجات کو بلند کرنے، نیکیوں کو بڑھانے اور گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اس کی مخلوق میں سب سے بہتر، امانت دار اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، نیکی کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، مومن دیوار کی مانند ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اس لیے محتاجوں کی حاجت کو پوری کرو اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرو۔ حدیث میں ہے جو اپنے بھائی کی حاجت کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پوری فرماتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ دینی بھائیوں، اپنے صدقہ کو احتیاط سے خرچ کرو، اس کے افضل حقدار کو تلاش کرو۔ کسی قریبی حاجت مند کو صدقہ کرنے سے صدقہ و صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے، اور شدید حاجت مند کو صدقہ کرنا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ اور کوشش کرو کہ تمہارا صدقہ امانت دار کے ہاتھوں میں جائے، اور ہمارے ذمہ داروں نے محفوظ پلیٹ فارم کے ذریعے خرچ کرنے کا انتظام کیا ہے۔ لہذا جو کوئی مسجد کی تعمیر یا اس کی ترمیم یا صفائی میں حصہ لینا چاہتا ہے، یا مجمع ملک فہد مدینہ منورہ میں قرآن کریم کی طباعت میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ حصہ لے، یا حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے میں شرکت کرنا چاہتا ہے وہ منصع احسان کے ذریعے حصہ لے۔ جو کوئی غریبوں اور نادانوں کے لیے مکافات کی تعمیر میں حصہ لینا، مکانات کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ جود اقسام خیری پلیٹ فارم کے ذریعے حصہ لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تقوی، ہدایت، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں صدقہ، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے اور خاص کر فرض زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، تو ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے وہ اس کو اپنے آپ میں مشغول فرما، اور اس کے مکر و فریب کو انہی پر لوٹا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرما، اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.